بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد شعیب سید اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ۔ ویورز، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پھر ایک بہت ہی اہم ویڈیو جس کا تعلق پاکستان ریل اسٹیٹ سیکٹر کی دنیا میں تہلکہ مچا دینے والی ایک بہت اہم خبر سے ہے۔ پاکستان ریل اسٹیٹ سیکٹر کے سب سے بڑے ٹائکون کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا، جن کے لیے گورنمنٹ، سیکیورٹی ادارے اور احتساب کا عمل ایک بار پھر حرکت میں آ گیا ہے۔ ویورز، تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایونیو مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی بھی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویورز، خبر یہ ہے کہ نیب نے 29 مئی کو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پہ چھاپہ مارا ہے اور بہت سے اہم دستاویزات اور کچھ ملازمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ خبر کے مطابق کئی گھنٹوں تک یہ آپریشن جاری رہا، جس میں نیب، سیکیورٹی ادارے اور سی ڈی اے کے افسران شامل تھے، لیکن نیب کے جو ترجمان ہیں برج لال، انہوں نے چھاپے کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چھاپہ نیب راولپنڈی نے مارا ہو، لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ خیر، ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق نیب نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی اور بحریہ انکلیو کی زمین سے متعلق کیسز کے ضمن میں یہ آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کی وجوہات کے پس منظر میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس کا تعلق سب سے پہلے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، جو کہ 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں وجود میں آئی، اور اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ اور بحریہ ٹاؤن انکلیو کی زمین کے متعلق ہے۔ مختلف خبروں کے مطابق معاملہ کچھ یوں ہے کہ یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے غیر مستند ذرائع سے آنے والے پیسے اور ان سے خریدے گئے اثاثوں کو دسمبر 2019 میں اپنے قبضے میں لیا اور پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا، کس نے دیا اور ان کی کیا تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں پڑھتے، بلکہ کہانی میں آگے بڑھتے ہیں کہ این سی اے یعنی نیشنل کرائم ایجنسی میں یہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک معاہدے کے تحت واپس کیا، اور یہ پیسہ ملک ریاض حسین صاحب کے اوپر تقریباً 460 ارب روپے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کراچی کا بحریہ ٹاؤن بنانے کے ضمن میں لگنے والے جرمانے کے طور پر ادا کرنے تھے، جس میں سے 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 38 ارب روپے اس کی ایک قسط بن کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو گئے۔ مزید خبروں کے مطابق اسی دوران القادر یونیورسٹی کا وجود عمل میں آیا اور 458 کنال زمین یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض حسین صاحب نے القادر ٹرسٹ کے حوالے کی، جس کے ٹرسٹی پہلے بابر اوان اور زلفی بخاری تھے اور بعد میں بشرا بی بی، جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ اس کی جو ہے وہ ٹرسٹی بنی۔ یعنی معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ عام آدمی کا اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور اسی معاملے کی تحقیقات کے لیے نیب نے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پہ چھاپہ مارا ہے۔ دوسری خبر کے مطابق بحریہ انکلیو، جو کہ سی ڈی اے کی ٹیریٹری کا پروجیکٹ ہے، جبکہ سی ڈی اے نے یہ زمین زو کے لیے مختص کی تھی، لیکن ملک ریاض حسین صاحب نے اس پر ہاؤسنگ اسکیم بنا کر لوگوں کو پلاٹ سیل کر دیے، اور اس کیس کی تحقیقات کے لیے ہی بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پہ نیب نے چھاپہ مارا ہے اور اہم دستاویزات اور کچھ عملے کو بھی گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ ان خبروں کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ملک ریاض حسین صاحب کا 2-3 دن پہلے کیا گیا ایک ٹویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹویٹ میں آپ کو پورا ایز اٹ از پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی رہنمائی فرمائی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے۔ پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کرانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ 1996 سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ
آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی، اپنی بیمار حالت اور پریشانی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں۔ روزانہ مالیاتی کاروباری نقصانات برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیل دیا جا رہا ہوں، لیکن کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی کرے گا انشاءاللہ، اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا۔ تو ویورز، یہ ٹویٹ جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو کہ ملک ریاض حسین صاحب نے ابھی 2-3 دن پہلے ہی کیا ہے۔ تو ویورز، اس ٹویٹ سے اس بات کا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک ریاض حسین صاحب پر کچھ نہ کچھ دباؤ ضرور ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر ایک سیاسی شخصیت کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ملک ریاض حسین صاحب اس سیاسی مقصد میں استعمال ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن ایشیا کے سب سے بہترین ریل اسٹیٹ پروجیکٹس میں سے ایک ہے، اور خاص کر پاکستان میں اس طرح کا دوسرا کوئی پروجیکٹ موجود نہیں ہے، لیکن اس طرح کی خبروں اور باتوں سے پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر پہلے ہی شدید مندی اور زوال کا شکار ہے، اور اس پر اس طرح کے واقعات ریل اسٹیٹ سیکٹر کو مزید غیر مستحکم بنائیں گے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ میرا نام محمد صہیب سید اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔